اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور کتابوں پر وہ جو کہ نزل علی رسولہ، نازل کی گئی علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر وہ جو کہ انزل من قبل، نازل کی گئی اس سے پہلے. ومن یکفر باللہ، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا. اب نہیں آئے گا؟ اچھا وہاں سے آئیں گے. اچھا، وہ پہلے آتا ہے نا گزرنے والا، یہ صحیح ہے، یہ سکون ہے. جو مرضی آئے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا. فقد ضل ضلالا بعیدا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہ ہونا دور کا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر بڑھ گئے کفر میں. لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بخشے ان کو، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر، فرشتوں پر اور ساری غیر کی چیزوں پر ایمان لے کے آئیں. اور جو شخص کیا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر کفر کی طرف جاتا ہے، پھر ایمان لاتا ہے، پھر کفر کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کفر میں بڑھا ہی دیتا ہے. پھر اس کو کہہ لے کہ ایک وقت آتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. پہلے یہ ان کے لیے منافقین کے بارے میں، ان منافقین کے جو کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان منافقین کے لیے کہ اگر یہ ایسا ہی کرتے رہے، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر پہ ہی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باز تو آنا نہیں. نہیں تو اب ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں اگر، تو معافی مانگنے کے بعد ہمیں ہوتا ہے احساس کہ ہم ان رستوں سے دور جائیں، ہم ان رستوں کے اوپر نہ چلیں. اللہ یہ کہ ہو جائے، پھر کبھی گناہ ہو جائے اور وہ غلطی سے گناہ ہو، جان بوجھ کے ہم اس کے اوپر کنٹینیوسلی وہ کام نہ کرتے جائیں. تو یہ کیا کرتے تھے، جب دیکھتے تھے یہاں پہ آسانی آ رہی ادھر ہو جاتے، جب دیکھتے کافروں کے ساتھ آسانی تو کافروں کے ساتھ ہو جاتے. تو اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پھر کیا ہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا، نہ سیدھے راستے کی، اور نہ ہی ان کو معاف کرے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری دے دے منافقین کو، بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہ تنزیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں. یہ خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ ان کو عذاب کی، لیکن اللہ طنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیں عذاب علیم کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافرین کو دوست سوائے مومنین کے، یعنی مومنین کو دوست بنانے کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزت فان العزت للہ جميعا، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے، سب کی سب. کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں بھی وہ ان کو بلا کے ٹرمپ کو اور ان کے ساتھ کس طرح سے اپنی عورتیں نچوا رہے ہیں. کیا عزت ان کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے نا، کہ شاید اس طرح ہمیں عزت مل جائے، ان کے رنگ میں ہم رنگے جائیں، تو شاید ہمیں جو ہے نا دنیا کے اندر ایک بہت زیادہ عزت کا مقام مل جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت تو ساری میرے لیے ہے، تم میرے لیے کچھ قربانی دو گے تو عزت تمہیں ملے گی، میرے ساتھ جڑو گے تو عزت ملے گی، ادروائز ذلیل ہوگے. تو اب وہ ذلیل ہی ہو رہے ہیں. عزت چاہیے کہ ہمیں اس کی، اور اسی نے خود ہی جا کے اس کے خلاف وہ بیان دے دیا، ٹرمپ نے خود ہی جا کے کہہ دیا کہ یہ مسلمان ہے. تو اس لیے جو ہے نا عزت، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کام مانتے تو ان کی قدر بھی قیمت بڑھتی، کہ دیکھیں مسلمان کتنے پکے ہیں اپنی بات. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ، اور تحقیق نازل کیا آپ کی طرف کتاب میں کہ جب سنو آیتیں اللہ تعالیٰ کی، یکفر بہا، کہ انکار کر رہے ہیں اس کا، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، فلا تقعدوا معہم، بس نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری، کہ مشغول ہو جائیں وہ اس سے دوسری بات میں. یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی محفل کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ اس کے اندر نہ بیٹھیں. اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ انہی میں سے ہیں. انکم اذا مثلہم، بے شک آپ اس وقت انہی میں سے ہیں، کہ اگر آپ اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں تو آپ انہی میں سے ہیں، انہی کی طرح آپ لکھا جا رہا ہے آپ کا بھی گناہ. یہ ہے نا کہ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں، اور پھر ہے نا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے روکیں، اگر وہ بھی نہیں تو پھر کیا ہے، آپ دل میں برا جانیں. لیکن آپ جب اسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اٹھ کے نہیں جا رہے، تو آپ یعنی کہ ان کو دل میں بھی برا نہیں جان رہے، ان کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اللہ یہ کہ آپ کو بھول گیا، لیکن پھر جیسے یاد آئے آپ اٹھ جائیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کافروں کی محفل میں نہ بیٹھیں، یہ اس طرح کہ جہاں پر شراب نوشی کی جاتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے، یا کہہ لیں بدعات کی جاتی ہیں،
बिदअतें कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि रसूल को अल्लाह के साथ मिलाया जा रहा है, उनसे भी अपने पीरों फ़कीरों का दर्जा अल्लाह से भी बढ़ाया जा रहा है और अल्लाह को छोड़ के उनसे मांगा जा रहा है, तो फिर क्या ऐसी महफिलों के अंदर भी हमें कतन नहीं बैठना, तो नहीं तो हम जब तक बैठे रहेंगे उनके अंदर शरीक होंगे। और फिर या जिस तरह से अगर हम गाना बजाने और इस तरह वाली जगहों पर बैठते हैं, अब हमारे अंदर इतने देखें ईमान नहीं है, नहीं तो हमें ऐसी शादियों की कथा तलकी करनी चाहिए, ऐसी शादियों से हमें नहीं जाना चाहिए और कहना चाहिए जब तक वहाँ पर ये गाने बजाने ख़त्म होंगे तो फिर हम आएंगे। अब तो ये पता ही नहीं चलता, जाकर पता चलता है इन्होंने गाने बजाने हैं कि नहीं। पहले शुरू देखने में तो लोग जो है अच्छे खासे दीनदार लग रहे होते हैं, लेकिन जाकर पता चलता है, देखते हैं, इसलिए अक्सर चले जाते हैं हम के चले दीनदार लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर फिर वहाँ पर देखा जाता है तो गाने बजाने और इस तरह की चीज़ें, तो हमें उस महफिल में भी नहीं बैठना, उस महफिल से भी हमें राज करना, उनको कहना बल्कि बताना चाहिए कि भाई हमें इसका खाना हमने क्या करना है इस तरह का जिसके अंदर अल्लाह ताला की उसको किया जा रहा है, नाफरमानी की जा रही है, तो उस वक्त हम भी उन्हीं में से होंगे। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, बेशक अल्लाह ताला जमा करने वाला है मुनाफिकीन को और काफिरों को फी जहन्नम जमीआ, जहन्नम में सब का सब, यानी सबको अल्लाह ताला इकट्ठा करने वाला है। अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, वो लोग जो इंतज़ार करते हैं आपके बारे में, फ़इन कान लकुम फ़त्हुम मिनल्लाहि, बस अगर दे अल्लाह ताला आपको फ़तह, क़ालू, तो वो कहते हैं अलम नकुम माअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। कि मुनाफिकीन जब आपसे सल्लम को मुसलमानों को फ़तह होती तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन कान लिल काफिरीना नसीबुन, और अगर होता काफिरों के लिए एक हिस्सा, यानी कि अगर काफिरों को कुछ अच्छाई मिल जाती, क़ालू, तो कहते अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हमने बचाव नहीं किया तुम्हारा, व नमनअकुम मिनल मुमिनीन, और क्या मना नहीं किया, हमने रोके नहीं रखा तुमसे मोमिनीन को, यानी कि मोमिनीन को तुमसे रोके नहीं रखा। फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, बस अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और हरगिज़ नहीं बनाएगा अल्लाह ताला काफिरीन के लिए मोमिनीन पर कोई रास्ता, यानी कि मोमिनीन पर कोई भी रास्ता काफिरीन के लिए नहीं बनाएगा अल्लाह ताला। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिकीन धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है, कि वो समझ रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वही चीज़ हमने कई दफ़ा इसको डिस्कस किया कि वो इस तरह समझते हैं हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि असल में अल्लाह ताला ने उनको धोखा देना। जब उन्होंने जाके देखना है क़यामत वाले दिन, तो उनके सारी चीज़ें उनके खिलाफ गई होंगी, तो उनको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा उनकी इसी तरह की अमाल की वजह से, तो उनके साथ असल में धोखा होगा। व इदा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब खड़े होते हैं वो नमाज की तरफ, तो खड़े होते हैं सुस्ती के साथ। युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, दिखावा करते हैं लोगों के लिए, यानी लोगों को दिखाकर नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और नहीं याद करते अल्लाह ताला को मगर थोड़ा। अब ये मुनाफिकीन के बारे में कि मुनाफिकीन जो है, हमने पहले भी पढ़ा इसकी निशानियाँ, मैंने बताया था कि कोई 80 और 100 से ज़्यादा इनकी निशानियाँ हैं, लेकिन आप वसल्लम ने इनको जामिया करके, जो मुफस्सिरीन करते हैं उनकी निकालते हैं, अब ये भी तो एक निशानी आ गई इसके अंदर, लेकिन आप वसल्लम ने इसको जामिया करके 4 निशानियों के अंदर कर दिया कि जिसमें ये होगी, ये वाली ऑटोमेटिक बाकी होंगी उसके अंदर जो है ना ज़रूरी। तो ये है कि ये भी निशानी इनकी आ गई कि जब भी वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। अब ये अक्सर क्या करते थे कि जब यानी कि होनी ना, क्योंकि जब ये था पहले जो शख्स नहीं ना आता था नमाज पढ़ने मस्जिद में, उसके लिए डिक्लेयर कर दिया जाता था कि मुसलमान नहीं है। जो भी नमाज, आज तो हमारे मुसलमान भी कहलाते हैं और बड़े फ़ख्र से नमाजें भी छोड़ते हैं, आप सल्लम के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो शख्स भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता था, उसका ईमान के ऊपर शक किया जाता था कि ये मुसलमान नहीं है। तो क्या करते, इन्होंने मुसलमान कहलवाने के लिए जाना तो होता था मस्जिद में, तो क्या करते, सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते और इशा की और फजर की नमाज में ना आते, क्योंकि ये उनके लिए भारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन है इनके लिए फजर की और इशा की नमाज भारी है, क्योंकि दोनों के अंदर इंसान को सुस्ती पड़ी होती है। सुबह के टाइम क्या है कि इंसान को होता है कि सो जाए, और शाम को रात को भी थका हुआ होता है, दिल होता है सो जाए। तो इसलिए ये दोनों नमाजें जो शख्स छोड़कर अपने आप को वो मुनाफिक समझे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुनाफिक कहा है। मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक, लटके हुए हैं उनके दरमियान, यानी कि क्या है, उनके दरमियान ही लटके हुए, उनको पता ही नहीं हमने किस तरफ जाना है, एक तरफ नहीं है। ला इलाहा उलाई, ना उनकी तरफ है, वला इलाहा उलाई, और ना ही उन लोगों की तरफ है, ना इनकी तरफ है ना उनकी तरफ, दरमियान में लटके हुए, कभी इधर तो कभी उधर। वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिस शख्स को गुमराह कर दे अल्लाह ताला, बस हरगिज़ नहीं पाएगा तो उनके लिए कोई रास्ता, कि अल्लाह ताला जिसको गुमराह करते उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। नमाज क्या है कि असर की नमाज को देर से पढ़ते हैं, देर से करके नहीं, आपने फरमाया इसको जल्दी करो। असर की नमाज खसूसन आता है कुरान पाक में कि तुम नमाज़ों की जो है पाबंदी करो, खसूसन दरमियानी नमाज की, दरमियानी नमाज असर है, तो इसको वक्त पर पढ़ना चाहिए, जैसे अजान होती है उसको वक्त पर पढ़ें। तो आप ने फरमाया मुनाफिक जो है इस तरह करते हैं, वो इंतज़ार करता रहता है, बैठा रहता है कि जब वो जो है सूरज गुरूब होने लगता है, होने के करीब होता है, यानी कि शैतान के 2 सींगों के दरमियान आ जाता है,
تو اس کو کیا تب اٹھتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے 4 ٹھونگے مارتا ہے, 4 ٹھونگے مارتا ہے, یعنی جلدی جلدی پڑھتا ہے. اور اس میں یعنی کہ 2 سجدے اگر آپ نے اندر وقفہ نہیں دیا, لگا ایک سجدہ کر لیا جلد تو اس کو 1 ڈکلیئر کیا جائے گا, کیونکہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 8 ٹھونگے مارتے, کیونکہ 8 سجدے ہوتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے اور کیا ہے نماز اپنی کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو 4 ٹھونگے کے اندر اگر آپ نے دونوں سجدے جلدی کیے ہیں, یعنی ایک سجدہ کیا دوسرا پھٹافٹ اٹھا دوسرا بھی جلدی سے کر لیا, تو وہ ایک جو ہے وہ ہوگا کنسیڈر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اے لوگو ایمان والو نہ پکڑو تم کافروں کو دوست من دون المؤمنین سوائے مومنین کے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبین, کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر غلبہ ظاہری, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تم, یعنی کہ یہ ہے نا ہم جب گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو موقع دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے کیا کریں, ہماری پکڑ کریں. آگے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کروں گا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو, وآمنتم اور اگر تم ایمان لاؤ, وکان اللہ شاکرا علیما اور ہے اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا. کہ اگر تم گناہ کرو گے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو موقع دے رہے ہو کہ اللہ مجھے پکڑے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو موقع دے رہے ہیں بخشش کا کہ ابھی بھی باز آ جائے انسان, لیکن کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو موقع دے رہے ہیں, ظاہری غلبہ دے رہے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے آگ کے. ولن تجد لهم نصیرا, اور نہیں تو پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں یہ کیا ہے کہ اس بکری کی مثال ہے ان منافقین کی جو 2 ریوڑوں کے درمیان بھٹکتی پھرتی ہے, کبھی اس طرف ہو جاتی کبھی اس طرف ہو جاتی, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا ریوڑ کون سا, میں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو اسی لیے ان کو کہا مذبذبینا, کہ یہ کیا ہوا لٹکے ہوئے ہیں, یہ متذبذب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کس طرف جانا ہے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں, واخلصوا دینہم اور خالص کر لیں اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے, فاولئک مع المؤمنین, پس یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور ان قریب اللہ دے گا مومنین کو اجر عظیم, بہت بڑا اجر. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے اللہ نے کہا کہ جو ہے اگر وہ کفر کریں پھر ایمان لائیں, پھر کفر کریں پھر ایمان لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں بڑھا دے گا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے امید والی جو ہے آیت دی, ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ امید اور ایک رستہ کھلا چھوڑتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو اوبویسلی ہم زندہ ہیں, تو زندہ انسان کے لیے جب تک سانس آخری یعنی نہیں ہوتا تو جو ہے کیا نام لیتے ہیں اس کے لیے ہے موقع کہ وہ توبہ کر لے اور واپس لوٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اور اصلاح کرنا صرف ضروری نہیں, اصلاح کرنے کے بعد اچھا یہ اصلاح کرتے ہیں, توبہ کا شرط یہ ہے, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر جو ہے برا یعنی کہ جانیں جو آپ نے کام کیا اس کو مانیں کہ اللہ میں نے یہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, اسٹریٹ فارورڈ اپنے آپ کو کہیں کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو کیا ہے کہ سب سے پہلے توبہ کا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ مانیں اپنے کہ میرے ساتھ میں نے یہ غلطی کیا ہے, گناہ کیا ہے, اس کو مانیں, اور پھر اس کے بعد اپنی کیا کریں اصلاح کریں, یعنی کہ اس رستے سے واپس آئیں, اصلاح کریں کہ جو مجھے یہ گناہ کی طرف چیزیں لے کے جا رہی ہیں. اب اگر کافرین کے ساتھ منافقین کے ساتھ آپ کی دوستی آپ کو گمراہ کر رہی ہے تو کیا کرنا ہے, آپ نے ان سے دوستی توڑنی ہے, پیچھے ان کو سمجھائیں لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو ہے نا اتنے وہ ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے اٹھنے والے مشرکین ہیں, وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس کو کرنا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, تو ہم ان کے ساتھ صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں دوستی نہ ٹوٹ جائے, ہم ان کے ساتھ محبت اور پیار سے بولتے ہیں. ہمیں کوئی اگر آپ سوچیں کہ اگر وہی آپ کے والدین کو گالی دے آپ دوبارہ اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے, آپ نہیں رکھیں گے دوستی. لیکن ہم یہاں پر آ کے کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی گالی دے رہا ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں, اس کے اوپر کسی کو یہ کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, کیونکہ نور اللہ کے نور میں سے نور, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم, جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, تو ہم جب نور من نور اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دے رہے ہیں. اپنے ہم کہیں ویسے کہیں, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے بشر ہے, تو ہم اس طرح کی باتیں, اس سے پھر کیا مطلب نکلتا ہے, میں پوچھتی ہوں نور من نور اللہ سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی نکلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں سے کوئی نور, اللہ کے نور میں سے نور ہے, تو پھر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہے کہہ لیں کہ ہم ان کی توہین کر رہے ہیں,
ان کی توہین کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں جب ان کو اس طرح سے ہم ان کے خلاف اس طرح بات کرتے ہیں. اور پھر یا یہ کہیں ہم جس طرح کہتے ہیں آؤ نبی جی چڑھو کوڑی, ناؤز باللہ یہ کوڑیاں چڑھنا یہ تو آج کل کے دور کی, آپ وسلم نے تو ایسی خرافات کو ختم کیا ہے اور ہم انہیں کو ناؤز باللہ کوڑیوں پہ چڑھا رہے ہیں اور ہم فخر سے اس کو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان باتوں کو ہم بڑے اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ اس ایسی محفلوں میں بھی تو اٹھ کے آ جائیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے اس محفل میں ہیں, پھر تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی آپ ان کو کوئی اچھی دین کی بات بتانے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں. نہیں تو اگر آپ ان کے ساتھ بھی کوڑی چڑھا رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے نا یہ بالکل سراسر غلط ہے. آپ بھی ان میں سے آپ کو اٹھ کے آ جانا چاہیے. میں وہی سوچتی ہوں ہماری عقل کہاں گئی ہے. ویسے کوئی اونچا نیچا لفظ بول دے تو ہمیں گستاخ رسول لگنے لگ پڑتا ہے اور اس طرح, لیکن جب ہم سریعام گستاخی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو میں کہتی ہوں یہ یہاں پہ ہمارے دماغ کہاں چلے جاتے ہیں. ہم سارے مل کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حاضری دے رہے ہیں اور نعوذ باللہ وہ گھوڑی پہ چڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ. اس طرح کی جو سیرا بناتے ہیں اسپیشل, اور یہ سیرا دیکھیں یہ سارا ہندوستان سے ہم لے کے آئے ہیں. آج ہمارے جو دین والے ہیں وہ کوئی سیرا پہناتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اپنے ان کے ساتھ گھوڑیاں بلاتے ہیں. اب ایک منٹ کے لیے سوچیں جب گھوڑی کے اوپر دولہا چڑھا ہوتا ہے وہ خود بھی بیچارہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے, کس طرح وہ گھوڑی نعوذ باللہ ناچ رہی ہوتی ہے اور کس طرح اس کو وہ کر رہی ہوتی ہے. آپ وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, بہت دکھ کی بات ہے. تو اس لیے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہے. جہاں پہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہو اس کو روکے کہ بھئی یہ کیا تم کر رہے ہو, کیا تماشا لگایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے. اور پھر کیا ہے کہ اصلاح کرنی ہے, اس راستے سے ہٹنا ہے. دوسرا طریقہ, پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دینے ہیں جو اس گناہ سے دور کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت والے کام ہو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, صحیح معنوں میں اطاعت کرنی ہے. پھر کیا کرنا ہے, دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے مومنین کے ساتھ کر دیں گے. یہ توبہ کا طریقہ ہے. توبہ ہم نے اس طرح سے کرنی ہے کہ دوبارہ کوشش کرنی ہے اس گناہ کی طرف نہ جائیں. اگر چلے بھی جاتے ہیں تو شیطان آپ کو یہ کرے گا کہ یہ دیکھو نا تم پہلے بھی کر لیتے, پھر کر لیتے, پھر توبہ کرو گے, پھر تمہیں گناہ کر ہی لینا ہے تو چھوڑ دو, یعنی کہ پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں وہ کرنا. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں گناہ ہوتا ہے چاہے بار بار ہو رہا ہے, جب تک آپ زندہ ہیں آپ توبہ کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.